ہماری ملاقات رابطہ تھا نا، وہ 3.5 سال پہلے ہوا تھا پب جی موبائل کے ذریعے، اور پھر اس سے بات چیت ہوتی رہی، دوستی ہوئی، پھر اس کے بعد ایسے یہ ہم نے شادی کی ہے اب۔ میری عمر 17 سال ہے۔ ٹھیک ہے، 17 سال ہے۔ ابھی آپ کے والدین کے ساتھ عدالت میں ملاقات بھی ہوئی، اس ملاقات کی کہانی ذرا بتائیں اپنے دیکھنے والوں کو۔ اس ملاقات میں انہوں نے یہی کہا کہ تم جج کو جا کر کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صلح کر لیں، تو انہوں نے کہا ہم صلح نہیں کریں گے، تم بس ان کو کہو کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تو میں نے اس بات سے انکار کر دیا، اور میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ نے لو میرج کیا ظہیر کے ساتھ؟ جی۔ یہ محبت ہے؟ سچی محبت؟ جی کتنی سچی ہے؟ بہت زیادہ۔ ظہیر کی ایسی کون سی بات تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ ظہیر کے ساتھ ہی شادی کریں گی؟ ظہیر کی سنسیئرٹی مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ اگر یہ دوسرے لڑکوں کی طرح ہوتا تو جب میں آئی تھی تو اس سے تو پتہ نہیں تھا، تو یہ چاہتا تو مجھے واپس بھجوا سکتا تھا، تو اس نے ایسا بالکل نہیں کیا، اور بنا اس نے ٹائم ویسٹ کیے جو ہے اس نے میرے ساتھ نکاح کیا، اور مجھے شروع سے ایکسیپٹ کیا، اور میرے ساتھ کھڑا ہے آج تک۔ کیا بات ہے، اس وفا کے لیے کیا بات ہے۔ اچھا، کراچی سے لاہور ایک مووی بنی تھی، پتہ نہیں ہٹ ہوئی تھی یا نہیں، لیکن یہ والی مووی جو ہے یہ سپر ہٹ ہو گئی ہے، ہر کوئی اس کی ٹریلر دیکھ چکا ہے، لیکن ابھی پکچر باقی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کراچی سے لاہور کا سفر کیسا رہا؟ اچھا بھی تھا اور نہیں بھی۔ کہ مطلب کیا کن مشکلات کا سامنا تھا اور اچھا کیسے رہا تھا؟ سب میں اکیلی تھی، تو فرسٹ ٹائم میں نے اتنا دور سفر کیا تو تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں نے بس ظہیر کے پاس جانا ہے۔ خطروں کی کھلاڑی ہیں آپ۔ تو جب ظہیر کے پاس پہنچی تو ظہیر کو آپ نے پہلے بتایا ہوا تھا کہ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں؟ نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا بالکل بھی۔ میں نے تو پنجاب یونیورسٹی میں جا کے اس کا فون نمبر یاد تھا، میرے پاس تو میرے ٹیب میں سم وغیرہ بھی نہیں تھی، تو اسٹوڈنٹ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے کال کرنے دیں، تو پھر انہوں نے مجھے کال کرنے دی، پھر یہ وہاں پہ آیا۔ ٹھیک ہے ظہیر، جب آپ کو پتہ چلا کہ دعا زہرا کراچی سے لاہور میرے لیے پہنچ گئی ہے، اور آپ کی محبت مطلب اپنی محبت کا تو اظہار کر دیا نا لڑکی نے کراچی سے آ کر، اب گیم ساری آپ پر تھی، آپ کا کیا رسپانس تھا؟ جب یہ آئی تھی تو مجھے ایسا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کوئی کہ یہ اس طریقے سے آ جائے گی، پر جب یہ اتنا یقین کر کے مجھ پہ اتنی دور سے آ گئی تھی تو پھر میں نے بھی سوچا کہ میں اس کا میرا فرض تھا کہ میں اس سے نکاح کروں اور اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوں اب انشاءاللہ، جب تک زندگی ہے انشاءاللہ۔ جب دعا آئی، یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی، تو دل نے کہا تو ہوگا کہ یار لڑکی کی محبت جیت گئی ہے؟ جی، مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں ہوا کہ اس طریقے سے آ گئی ہے ڈرائیور کے ساتھ، پر جب میں اس سے ملا، میں نے اس سے بات کی، پھر اس نے بتایا میرے گھر کے حالات اس طریقے کے تھے کہ مجھے یہ اسٹیپ اٹھانا پڑا، تو پھر میں نے سوچا کہ اب اس کے آگے یہی ہے کہ ہم نکاح کریں اور اس رشتے کو پاک طریقے سے آگے لے کے چلیں۔ دعا محبت کی شادی ہوئی، پورا پاکستان آپ کی کہانی، مطلب ہیر رانجھا، سسی پنو اور بہت ساری کہانیاں تو ہم نے سن رکھی ہوگی، لیکن یہ جو انوکھی محبت ہے نا، اس کے لیے بھی ایک تاریخ لکھی جائے گی، کئی کتابیں لکھی جائیں گی، اور اس محبت کی کئی سالوں تک مثالیں دی جاتی رہیں گی۔ اس سے پہلے گھر والوں کے ساتھ بات کی تھی کہ میں ظہیر کو پسند کرتی ہوں، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں؟ جی، میں نے ان سے بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ وہ رشتہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے ایک دفعہ مل لیں، پر میری ماما بابا دونوں نے انکار کر دیا کہ ہم جہاں چاہیں گے صرف وہاں کریں گے، تمہاری مرضی سے نہیں، اور انہوں نے مجھے مارا بھی تھا۔ ٹھیک ہے، دوبارہ فورس کیا آپ نے کہ میں ظہیر کے ساتھ اسے جی، کیونکہ میں نے پسند ان کرتی کو ہوں؟ 2-3 دفعہ فورس کیا تھا، لیکن انہوں نے پھر مجھے مارا اور کہا کہ نہیں، اور میرا ٹیب وغیرہ بند کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب زندگی کیسے گزر رہی ہے ظہیر کے ساتھ؟ میں بہت خوش ہوں۔ اچھا، ظہیر کے گھر والے بھی آپ کا خیال رکھتے ہیں؟ جی، بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ اچھا، پنجاب کے اور سندھ کے کلچر میں بہت زیادہ فرق ہے، تو کیا فرق محسوس کیا ادھر آ کے ان کی فیملی میں اور اپنی فیملی میں؟ ان لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی کہ مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ میں کسی اور فیملی میں آئی ہوں۔ ٹھیک ہے ظہیر، آپ پر بار بار الزام لگایا جاتا رہا کہ آپ گینگ ہیں اور کوئی سرگنا ہے، آپ کو سامنے کیا جا رہا ہے، اتنے چھوٹے سے بچے کو گینگ نے آگے سامنے کر دیا۔ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ گینگ جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ امپلائی نہیں ہوتے۔ میرے فادر 13 سال
پہلے جب ان کی ڈیتھ ہوئی وہ آن ڈیوٹی تھے اور ان کی ڈیتھ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی، وہ بھی گورنمنٹ امپلائی تھے. میری مدر 20 سال سے امپلائی ہیں، گورنمنٹ امپلائی کام کر رہی ہیں، اور میرے بھائی جو ہیں وہ 13 سال سے کام کر رہے ہیں. تو ہم تو ایک سمپل سی فیملی تھے، تو میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. یہ تو خود اس نے اسٹیپ اٹھایا، وہ اس کے پیرنٹس کا ہے کہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ یہ گھر سے آئی. تو گینگ تو ہوتا اگر تو پولیس اب تک پکڑ کے لے جا چکی ہوتی. انشاءاللہ ہم پہلے بھی قانونی طریقے سے ہمیں رہا کیا ہے کورٹ نے بھی، اور انشاءاللہ آگے بھی جب تک کورٹ بلائے گی ہم ضرور جائیں گے. اچھا، بدقسمتی سے آپ ابھی تک ہنی مون پہ تو جا نہیں سکے، اپنی لائف کو صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر سکے، لیکن شادی میں منہ دکھائی میں کوئی گفٹ تو دیا ہوگا ظہیر صاحب نے. سب سے بڑا گفٹ تو میں خود ہی ان کے پاس آ گئی. ظہیر صاحب یہ گفٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ؟ جی میں شروع دن سے ایکسیپٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ ساتھ رہیں گے جب تک رہیں گے. جب تک جئیں گے ساتھ رہیں گے. جی انشاءاللہ جب تک ہیں ساتھ ہیں انشاءاللہ. ابھی تک آپ کہیں گھومنے جا نہیں سکے، تو کیا پلان ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ہم فی الحال تک تو جس طرح چل رہے ہیں پورا پاکستان گھوم چکے ہیں، پر آگے انشاءاللہ پلان ہے پاکستان میں جائیں گے، کہیں گھومیں پھریں گے اور لائف کو ریگولر طریقے سے انجوائے کریں گے اور انشاءاللہ جائیں گے. دعا آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ جہاں سے لے کے جائے وہاں. دیکھ لیں، یہ ہوتی ہے محبت. جہاں ظہیر لے کر جائیں گے میں وہاں جاؤں گی. عدالت میں بھی ظہیر لے کے گئے تھے، وہاں پر بھی گئیں اور سرخرو ہوئی ہیں. تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اپنے والدین کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں ان سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے تو میں ان سے معافی چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اور ظہیر کو ایکسیپٹ کر لیں اور لڑائی وغیرہ چھوڑ دیں، بس ایکسیپٹ کر لیں اور ہمیں معاف کر دیں. چلیں جی، یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی کہ اپنے والدین اگر انہوں نے کہا ہے کہ میں دل دکھایا ہے تو میں اس کی معافی چاہتی ہوں. ظہیر میری عزت ہے، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. بہت بڑی بات ہے، ایک لڑکی خود اپنے منہ سے یہ بیان دے رہی ہے. اچھا، بہت سارے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں، غلط نیوز دے رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو غلط آنٹیاں اور یوٹیوبر جو کہہ رہے ہیں میرے بارے میں، پہلے تو وہ پروو کریں. ان کے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں تو وہ اس بات کو پروو کریں. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں اور خوش ہوں. ظہیر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے ہم نے اسلامی طریقے سے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، اور ہمیں ریگولر طریقے سے زندگی گزارنے کا حق ہے اور ہمیں زندگی گزارنے دی جائے. دعا ذرا یہ بتائیں کہ ان فیوچر اگر آپ کو اپنے والدین کے گھر جانا پڑتا ہے تو جائیں گی؟ جی میں ظہیر کے ساتھ جاؤں گی. ظہیر کے ساتھ جائیں گی؟ جی. ظہیر اچھے لگتے ہیں؟ جی. زبردستی تو نہیں ہے نا کوئی؟ نہیں. چلیں جی، وہ کہہ رہی ہیں میں ظہیر کے ساتھ جاؤں گی. اور ہمارے معاشرے کو بھی میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ دیکھیں، نکاح بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے اور نکاح میں ایک پاور ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں کا جب نکاح کیا تھا تو ان کی مرضی پوچھ کر کیا تھا، اور یہ سنت رسول بھی ہے. تو اگر انہوں نے نکاح کیا ہے، یہ پاک رشتہ ہے، تو ہم سب کو، ہمارے معاشرے کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن میں باقی بچوں کو یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے والدین کی رضامندی سے ہر کام کریں، اور ان کا جو نکاح ہے وہ سنت ہے، اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کے نکاح کو، ان کے رشتے کو عزت دینی چاہیے. امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو کہانی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی.